بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور اور پشاور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور پھر ایک تیسرا ہاسپٹل جو ہے اس کا پروجیکٹ کراچی میں شروع ہوا، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دسمبر 2026 تک جو شوکت خانم ہاسپٹل کراچی ہے اس کو اوپن کر دیا جائے، اس کو انوگریٹ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو دسمبر تک اس کی انوگریشن کے لیے 9 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو لاہور کا پروجیکٹ تھا اور پشاور کا پروجیکٹ تھا یہ بھی عوام کی مدد سے ہی اس کو مکمل کیا گیا، ان کی کنٹریبیوشنز اور ان کے جو عطیات تھے ان کے ذریعے اس کو نہ صرف بنایا گیا بلکہ اب تک ان کو چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے ایک اپیل کرنی ہے کہ یہ جو ایک تیسرا پروجیکٹ ہے جس کا کہ سب سے زیادہ فائدہ صرف سندھ کے لوگوں کو نہیں بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی ہوگا، اور یہ تقریباً آدھے پاکستان کو کور کرے گا، تو اس کو دسمبر 2026 تک اس کو انوگریٹ کرنے کے لیے اس رمضان المبارک میں اگر آپ اپنی زکوٰۃ اور دیگر عطیات جو ہیں وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو دیں گے تو یقیناً آپ کی مدد سے یہ دسمبر 2026 میں اس کی انوگریشن ہو جائے گی، اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ خاص طور پہ یہ آپ سے اپیل کیوں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میرا اس پروجیکٹ کے ساتھ اس وقت سے تعلق ہے جب ابھی عمران خان صاحب سیاست میں نہیں آئے تھے۔ جب انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے کمپین شروع کی تھی تو اس زمانے سے ہی ہم ان کے ساتھ تھے، اور میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے، ہم رضاکارانہ طور پہ ان کا ساتھ دیتے تھے، اور خود میں نے ذاتی طور پہ کئی مرتبہ جو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی جو فنڈ ریزنگ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں میں نے حصہ لیا ہے، بہت سے میں نے جو پروگرام ہیں ان کو کنڈکٹ بھی کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب 2008 میں جو نمل یونیورسٹی کا افتتاح ہوا تھا میاں والی میں، تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے احسن اقبال صاحب، ان کو عمران خان صاحب کے کہنے پر میں نے کانٹیکٹ کیا اور میں ہی ان کو لے کے آیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اسلام آباد سے میاں والی گئے تھے، اور وہ جو پورا پروگرام تھا اس کا میزبان میں تھا، اور خان صاحب اور پرائم منسٹر اس وقت کے یوسف رضا گیلانی صاحب اور احسن اقبال صاحب وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہ پبلک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، اور اس کو کبھی بھی جو سیاسی تقسیم ہے، سیاسی گروہ بندی ہے، سیاسی اختلافات ہیں اس کا شکار نہ ہونے دیا جائے، اور اسی لیے میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کم از کم جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے یہ ہماری سیاست کا شکار نہ ہو۔ کوئی بھی جو اس طرح کا پبلک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے اس میں سیاست نہیں آنی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے جو تحریک انصاف قائم کی تھی وہ تو اس کینسر ہاسپٹل کے کافی بعد انہوں نے بنائی تھی۔ تو اس دوران میں ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو اختلافات بھی ہوتے رہے، ہم ان کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے، ان کی حکومت کے دور میں مجھ پر پابندی بھی لگ گئی، لیکن جب 2021 میں میرے پر پابندی تھی تو اس وقت بھی میں جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی جو کمپینز تھیں میں اس میں اس وقت بھی حصہ لیتا رہتا تھا۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جیل میں ہیں اور وہ خود ذاتی طور پر لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے، ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس لیے مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ اب جو کراچی کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں کہ 2025 میں عمران خان صاحب جیل میں تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے
جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے، اس کو صرف 2025 میں لوگوں نے 20 ارب روپے کے عطیات دیے ہیں۔ تو عمران خان کی سیاست، ان کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2025 میں 20 ارب روپے کے عطیات وصول کیے ہیں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل نے، اور جو کہ یہ تینوں پروجیکٹس ہیں، کراچی، پشاور اور لاہور، تینوں پروجیکٹس پہ وہ خرچ ہوں گے۔ جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، یعنی 1994 میں لاہور کا ہاسپٹل جو ہے اس کی انوگریشن ہوئی تھی، اور ایک کینسر پیشنٹ نے اس کی انوگریشن کی تھی، مجھے وہ بچی کا نام یاد ہے، سمیرہ یوسف، کینسر کی پیشنٹ تھی، اس نے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا۔ اور 2015 میں جو پشاور کا جو کینسر ہاسپٹل ہے، اس کا افتتاح بھی ایک کینسر پیشنٹ نے کیا تھا، اس کا نام تھا فخر افریدی۔ تو یہ جو اب دسمبر 2026 میں جو کراچی کا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اس کا افتتاح بھی کوئی نہ کوئی کینسر پیشنٹ ہی کرے گا، اور اس لیے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر 2025 میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو آپ نے تقریباً 20 ارب روپے کے عطیات دیے، تو 2026 میں یقیناً آپ اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور اس میں جو کراچی کا پروجیکٹ ہے اس کی ضرورت 9 ارب روپے کی ہے، تو یہ یقیناً یہ جو ضرورت ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور جب سے یعنی کہ 1994 سے لے کے اب تک تقریباً 125 ارب روپے جو ہیں وہ عطیات کے ذریعے ان پروجیکٹس کو آپ نے دیے ہیں۔ تو یہ میں اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ دراصل آپ کے پروجیکٹس ہیں، یہ عوام کے پروجیکٹس ہیں، اور آپ یاد کریں کہ جب 1993 میں 94 میں جب عمران خان صاحب اس کینسر ہاسپٹل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم پر نکلے تھے، تو عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، سب نے اس کے لیے اپنے اپنی بساط کے مطابق اس میں کنٹریبیوشن کی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں 1992-93 کی بات ہے، 92 کی بات ہے کہ حبیب جالب صاحب جو ہیں ان کو میں نے کہا جی کہ آپ کی بھی مجھے کنٹریبیوشن چاہیے، تو انہوں نے بتاؤ کتنے پیسے دوں؟ میں نے کہا آپ نے کیا مجھے پیسے دینے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ ایک نظم لکھ دیں شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے۔ تو پھر حبیب جالب صاحب نے ایک نظم لکھی تھی جو ان کی آپ بیتی، جو جالب بیتی کے نام سے شائع ہوئی، وہ اس میں بھی موجود ہے۔ اور ایک دو دفعہ جب عمران خان صاحب نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کے پروگراموں میں مجھے بلایا تھا، تو میں نے وہ جو حبیب جالب صاحب کی نظم ہے وہ وہاں پر سنائی بھی تھی۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آج میں خاص طور پر آپ سے اپیل کروں کہ لاہور اور پشاور کے بعد جو کراچی کا جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے، یہ انشاءاللہ تعالی دسمبر 2026 میں اس کا افتتاح ہو جائے گا، آپ کی مدد سے ہوگا۔ اس کے لیے 9 ارب روپیہ چاہیے، اور اگر آپ کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نمبر بھی بتا سکتا ہوں، آپ کال کر سکتے ہیں 0800111555۔ دوبارہ میں نمبر ریپیٹ کرتا ہوں 0800111555، اور ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0300066363۔ ریپیٹ کرتا ہوں نمبر 0300066363۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان ہے، تو آن لائن ڈونیشن کے لیے آپ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی جو ویب سائٹ ہے shaukatkhanam.org.pk، shaukatkhanam.org.pk، اس پر اگر آپ جائیں گے تو اس پہ بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس بینک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے، تقریباً پاکستان کے تمام بینکوں میں شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس کے اکاؤنٹس موجود ہیں، تو اس میں بھی آپ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ دسمبر 2026 میں جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی افتتاح ہوگا۔ اس کا افتتاح کوئی نہ کوئی کینسر پیشنٹ کرے گا، اور سندھ اور بلوچستان کے علاوہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس سے
مستفید ہوں گے، جس طرح کہ لاہور میں اور پشاور میں بھی جو پیشنٹس ہیں وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں، تو یہاں پر بھی کراچی میں بھی پیشنٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان سے آئیں گے، اور امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ ایک پبلک انسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی کسی فرد کا یا کسی جماعت کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بنایا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پاکستان کے عوام اون کرتے ہیں، تو اس کو چلانا بھی عوام نے ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کو چلاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔